پڑھی ہیں، امید ہے کہ آپ نے وہ یاد کی ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ نے جو ابحاث پڑھی ہیں، ایک نظر ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اس سے پیچھے آپ نے حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کی ابحاث پڑھی ہیں۔ حدیث مرفوع کی اقسام حقیقی اور حکمی آپ نے پڑھی، مرفوع حقیقی کی اقسام، مرفوع حقیقی قولی، فعلی، تقریری، وصفی، یہ آپ نے پڑھی۔ حدیث موقوف کی اقسام، حدیث موقوف قولی، فعلی اور تقریری، اور حدیث مقطوع کی اقسام، حدیث مقطوع قولی اور فعلی، یہ آپ نے پڑھا۔ پھر آپ نے مشترک مابین المقبول والمردود، یہ بحث آپ نے پڑھی، یعنی حدیث کی اقسام مقبول اور مردود ہونے میں قسمیں منقسم ہے، کتنی قسموں میں ہو سکتی ہے، تو اس کی 4 بحثیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ یعنی خلاصتاً آپ کو بتا دیا تھا، لیکن 4 ساری پڑھی نہیں تھی شاید۔ جیسے مسند آپ نے پڑھ لی، متصل آپ نے پڑھ لی، اور زیادات ثقات یہ آپ نے پڑھ لی۔ لیکن زیادات ثقات باعتبار متابع اور شواہد، یہ متابع اور شواہد میرے خیال میں آج کا سبق ہے، شاید آپ نے پڑھا نہیں ہے، بتا دیجیے گا مجھے۔ متابع اور شواہد پڑھے ہم نے، المطلب الرابع، شاید یہ نہیں پڑھا، اس لیے میں نے پیج وہی شیئر کیا، دیکھ لیجیے گا آپ ایک نظر۔ جی یہ نہیں پڑھا، جزاک اللہ۔ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مقبول اور مردود میں جو تقسیم ہوتی ہے، یعنی حدیث کی اقسام مقبول اور مردود دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، اور اس میں 4 بحثیں ہیں: مسند، متصل، زیادات ثقات باعتبار متابع اور شواہد۔ اب دیکھیے مسند کیا ہے، آپ نے اسے پڑھ لیا کہ مسند کیا چیز ہوتی ہے۔ متصل کیا ہے، آپ نے اس کو بھی الحمدللہ سمجھ لیا کہ متصل اتصلہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی اس کا ملنے والا ہے، اور باقی آپ نے اصطلاحی تعریف کیا ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی، وہ معروف یا موقوف حدیث جس کی سند متصل ہو۔ تو یہ ساری ابحاث آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اور پھر زیادتی ثقات، اس کا مطلب کیا ہے؟ ثقہ راویوں کی حدیث میں منقول وہ زائد اضافی کلمات جو دوسرے روات سے منقول نہ ہوں۔ یہ بحث ذرا مشکل ہے، اس لیے میں دوبارہ آپ کو اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں۔ اور چونکہ یہ فن بہت دقیق قسم کا ہے، تو اس سلسلے میں تحریرات بھی بہت کم ہیں۔ صاحب کتاب نے آپ کو 3 حضرات مصنفین کے حوالے سے تعارف کروایا کہ ان 3 لوگوں نے اس پر کتب لکھی ہیں۔ باقی یہ زیادتی کبھی تو بوجہ متن ہوتی ہے، متن میں کسی جملے کو زیادہ لکھا جاتا ہے، متن میں زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی سند میں ہوتی ہے، راوی کے اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے موقوف کو مرفوع اور مرسل کو موصول کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی زیادتی کا حکم کیا ہے؟ بعض اس کو قبول کرتے ہیں، بعض اس کو قبول نہیں کرتے، اور ابن صلاح نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی ہیں۔ 3 اقسام میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ مثلا متن میں زیادتی ہے تو پھر اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ وہ زیادتی منافی ہوگی، دوسری یہ کہ وہ غیر منافی ہے، اور تیسری یہ کہ وہ زیادتی منافی بوجہ بعض وجوہ ہوگی اور بعض وجوہ نہیں ہوگی۔ وہ زیادتی جو منافی ہے، یعنی ایسی زیادتی جو دوسرے ثقات یا اس سے بھی زیادہ مضبوط روات کے منافی ہو اور معارض ہو، تو ایسی زیادتی اور اضافہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، جیسا کہ شاذ وغیرہ کے حکام میں۔ یہ بحث آپ نے سمجھ لی۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا جیسے یوم عرفہ کی زیادتی صرف موسیٰ ابن رباح نے نقل کیا، باقی کسی نے کسی اور طرق میں اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا۔ اور وہ زیادتی جو غیر منافی ہے، یعنی جو دوسرے ثقات کی روایات کے معارض اور منافی نہیں ہے، یہ زیادتی ثقہ کی مستقل روایات کے درجہ میں مقبول ہوتی ہے۔ جیسے آمش ان کے شاگردوں میں یہ جو علی بن سہر تھے، ان کے علاوہ کسی اور نے اس کو نقل نہیں کیا، جیسے فل یورک ہو کہ اس پانی کو بہا بھی دیا جائے، یہ صرف انہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔
اور تیسری قسم وہ زیادتی جو بعض از وجوہ ہے، یعنی وہ زیادتی جو پورے طور پہ منافی بھی نہیں ہے بلکہ بعض وجوہ سے منافی ہے اور معارض ہے، اور جیسے وجعلت تربتها کی زیادتی صرف ابو مالک ہی سے مروی ہے، باقی کسی اور سے نہیں ہے۔ یہ ساری بحث آپ نے الحمدللہ سمجھ لی۔ اور بعض کا سند میں زیادتی ہوتی ہے، تو سند میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، مثلا لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، اس کے حکم کے بارے میں محدثین کے 4 اقوال موجود ہیں، 4 اقوال وہ آپ کو میں نے سمجھا دیے تھے تفصیلاً۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اکثر روات کے اعتبار ہوگا، اکثریت کس کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 احفظ، یعنی جو ضبط میں حفظ میں زیادہ بڑھ کر ہوں، مضبوط ہوں، ان کے اعتبار ہوگا۔ اور اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ زیادتی قبول ہے یا قبول ہی نہیں ہے، اکثر حضرات کے نزدیک بالکل ہی قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھا قول جو جمہور محدثین اور فقہا کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زیادتی قبول ہوگی، اور یہی قول زیادہ صحیح بھی ہے۔ اب ہم چوتھی بحث پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ اعتبار مطابق اور شواہد، یعنی اگر کسی حدیث کے ساتھ اس کے مطابق آ جائیں، کوئی اس پر شواہد یعنی مزید گواہ قائم ہو جائیں، مزید افراد اس کے ساتھ آ جائیں، تو اب ایسی حدیث کا کیا حکم ہوگا، یہ بحث ہم پڑھنے لگے ہیں۔ آپ کتاب میں دیکھیے گا، تعریف کل منہا، ان میں سے ہر ایک کی تعریف، یعنی اعتبار مطابق شواہد، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ پہلے صاحب کتاب تعریف فرمائیں گے، اس کے بعد پھر اس پر بحث ہو رہی ہے۔ الاعتبار اعتبار، لغتاً لغت میں مصدر اعتبار، اعتبار سے مصدر ہے، ومعنى الاعتبار النظر في الامور، النظر في الامور، امور میں نظر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، لیعرف بها، لیعرف بها شیء آخر من جنسها، تاکہ اس غور و فکر کے ذریعے سے ان کی جنس کی دوسری چیزوں کو معلوم کیا جائے۔ ایسا غور اور فکر، ایسی دقیق نظری، ایسی گہری نظر کے ساتھ دیکھنا تاکہ اس جنس کی دوسری اشیاء کو معلوم کیا جائے، یہ لغت میں اعتبار کی تعریف ہو گئی۔ اصطلاحاً، اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے، ہوا تتبع طرق، یہ تتبع لفظ ہے، تتبع اس کو نہیں پڑھیں گے، تتبع طرق حدیث انفرد بروایتہ، ہوا تتبع طرق حدیث، تتبع یعنی تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا۔ اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے کہ غور اور فکر کرنا حدیث کے طرق میں، احادیث کی روایت میں، انفراد بروایتہ راو واحد، جس کو کسی منفرد راوی نے روایت کیا ہو، لیعرف هل شارکہ فی روایتہ غیرہ ام لا، کہ اس روایت میں کوئی اور راوی اس کے ساتھ شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہو گئی کہ کوئی اور راوی اس کے ساتھ اس روایت میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ ابھی آپ کتاب میں پڑھیں، آخر میں انشاءاللہ میں اپنی ترتیب کے مطابق آپ کو ان سب کے خلاصے لکھوا دوں گا، آپ پھر اپنے پاس اصطلاحی تعریف خلاصتاً اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، اس سے شارٹ کٹ کر کے، تاکہ آپ کو بات یاد بھی ہو جائے، آپ کے لیے بوجھ بھی نہ بنے، اور آسانی سے آپ لکھ بھی سکیں، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کو کام بھی آئیں گے۔ المتابع ویسمى التابع، دوسری چیز اعتبار کی تعریف لغوی بھی آپ نے سمجھ لی، اعتبار کی تعریف اصطلاحی بھی آپ نے سمجھ لی۔ اب متابع کیا چیز ہے، اس کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ویسمى التابع، اس کو تابع بھی کہا جاتا ہے، متابع کو تابع یہ بھی کہا جاتا ہے۔ لغتاً ہوا اسم فاعل من تابع بمعنی وافق، لغت میں تابع
یہ کیا ہے؟ ہوا اسم فاعل، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ تابع بمعنی وافقہ، وافقہ کے معنی میں یعنی موافقت کے معنی میں ہے، موافقت کے معنی میں ہے۔ تو لغوی تعریف کیا ہوگی تابع کی؟ بالکل آسان انداز میں صاحب کتاب نے اس کو ذکر کیا کہ تابع کا مطلب موافقت ہے، تابع کا مطلب موافقت ہے، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وہ اسم فاعل، یہ اسم فاعل ہے، من تابع، تابع سے، بمعنی وافقہ، وافقہ کے معنی میں ہے۔ آسان سی بات ہے کہ تابع کا معنی کیا ہے، اور آپ لغوی تعریف کیا ہے؟ تو تابع کا معنی موافقت ہے، تابع کا معنی مطابعت کرنا، موافقت کرنا، ساتھ دینا، یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اصطلاحی تعریف، اصطلاحاً تابع هو الحدیث الذي يشارك فيه رواته روات الحدیث، اصطلاح میں وہ حدیث الذي يشارك فيه رواته روات الحدیث جس میں مشارکت کی گئی ہو، ایسی حدیث جس میں مشارکت کی گئی ہو منفرد حدیث کے راوی کی، الفرد جو اکیلا ہے، لفظاً و معنن، لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، او معنن فقط، یا فقط معنوی اعتبار سے اس کی موافقت کی گئی ہو، مع الاتحاد فی الصحابی، جبکہ صحابی ایک ہی ہو، جبکہ صحابی ایک ہی ہو، یعنی ایسا راوی جو کوئی غریب اور منفرد حدیث روایت کرتا ہے تو اس راوی کی موافقت اور مشارکت کی گئی ہو، لفظی یا معنوی دونوں اعتبار سے، یا صرف معنوی اعتبار سے، جبکہ اس روایت میں صحابی ایک ہو۔ شاہد کیا ہے؟ شاہد لغتاً اسم فاعل من الشہادتی، الشہادہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، وسمی بذالک، وسمی بذالک لأنہ یشہد ان للحدیث الفرد، اس کا نام شاہد اس لیے رکھا گیا لأنہ یشہد ان للحدیث الفرد، کیونکہ اس میں گواہی ہے، اس میں گواہی دی جاتی ہے اس حدیث کے لیے الفرد اصلاً، جو ایک ہی ہے، جو ایک ہی ہے، تو اب گواہی کے ذریعے سے وہ یقوی ہے، اس کو قوت دی جاتی ہے، کما یقوی الشاہد قول المدعی ویدعمہ، جیسا کہ مدعی کی بات پر کوئی گواہ گواہی دے کر اس کی بات کو سہارا دے دیتا ہے، تو اسی طرح اس روایت میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ شاہد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کی اصل کی گواہی اور اس کو قوی کرنے کے لیے ساتھ کوئی شاہد، کوئی گواہ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو شاہد کہہ دیتے ہیں۔ اصطلاحاً هو الحدیث الذي يشارك فيه رواته روات الحدیث الفرد لفظا و معنی، اصطلاح میں وہ حدیث جس کی مشارکت کی گئی ہو، اور وہ حدیث ایسی ہو کہ جس کا راوی منفرد ہو، یعنی غریب حدیث ہو، جس کا راوی منفرد ہو، یعنی غریب حدیث کی مشارکت کی گئی ہو، لفظاً یا معنن، لفظاً یا معنن، او معنن فقط، یا فقط معنن مشارکت ہو، مع الاختلاف فی الصحابی، بشرطے کہ صحابی الگ الگ ہو۔ چلیں پہلے یہاں تک پڑھیں، پھر آگے اس کی قسمیں بعد میں پڑھتے ہیں۔ جتنی ابحاث آپ نے یہاں پر پڑھی، اعتبار، تابع، شواہد، اب ان کو آپ آسان فہم یوں سمجھ لیجئے۔ اعتبار لغوی تعریف دہرا رہے ہیں، وہ جو پڑھا وہی دہرا رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اپنے الفاظ میں دل میں، یا جیسے آپ کے پاس اگر کوئی نہیں ہے تو آپ تلفظ کریں، اپنے پاس نوٹ کریں تاکہ یہ ازبر ہو جائیں۔ اعتبار کیا ہے؟ لغوی معنی چند چیزوں میں غور کرنا
تاکہ ایک جنس کی کئی چیزوں کی پہچان ہو جائے. ایک جنس کی کئی ساری چیزیں ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا تاکہ پہچان ہو جائے کون سی چیز کیا ہے. اصطلاح میں پھر بول رہا ہوں، لغوی معنی اعتبار کا یہ ہے چند چیزوں میں غور اور تدبر کرنا تاکہ ایک جنس کی کئی چیزوں کی پہچان حاصل ہو جائے. اصطلاح میں اعتبار کہا جاتا ہے کسی حدیث کے سامنے آنے پر اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی حیثیت کو جاننے کے لیے دوسری احادیث میں غور کرنا، تدبر کرنا، دوسری حدیث میں غور اور تدبر کرنا اور دیکھنا کہ کسی دوسرے نے اس روایت کو بیان کیا ہے یا نہیں، اور اگر دوسرے راوی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، دونوں کی بات میں موافقت ہے یا مخالفت ہے، اور اگر موافقت ہے تو وہ لفظی ہے یا معنوی ہے، اور دونوں روایات ایک ہی صحابی سے ہیں یا الگ الگ سے ہیں، اور اگر مخالفت ہے تو دونوں میں باہم نسبت کیا ہے جس کی وجہ سے کسی ایک کو دوسرے پر ہم ترجیح دے سکیں. اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس روایت کو کسی دوسرے نے بیان ہی نہیں کیا تو یہ حدیث فرد اور غریب کہلائے گی جو آپ نے پہلے پڑھ لیا، اور اگر کسی دوسرے نے موافقت کی ہے تو دوسری حدیث کو متابع کہیں گے، اس کے لیے شاہد کہیں گے. متابع اور شاہد ایک ہی چیز ہو جائے گی، اس لیے ہمیں شاہد کی الگ سے دوبارہ بحث کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اگر روایت مخالف ہے تو یہ شاذ اور منکر ہوگی، جیسے کہ شاذ اور منکر کی تفصیل آپ نے کتاب میں پہلے پڑھ لی ہوگی. بتائیں یہ ساری بحث آپ کو سمجھ آئی؟ دیکھیں بالکل آسان الفاظ میں نے اس کی تشریح کی ہے. صاحب کتاب نے تو 2 لائنوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی بڑے احسن انداز سے، لیکن تھوڑا سا میں نے اضافہ کیا کہ آپ کے سامنے ایک حدیث آئی ہے، آپ اس طرح کی، مثلا بالفرض ہم لے لیتے ہیں شب برات کو، شب برات کی حدیث آپ کے سامنے آئی ہیں، تو آپ نے جب غور و فکر کیا کیا شب برات کی فضیلت پر اور حدیثیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اب جب آپ نے غور و فکر کیا تو اس طرح کی اور حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں جو اس کے تابع ہو گئیں. اب دیکھیں بعض اوقات ایسی ہوتا ہے ایک ہی حدیث آپ کے سامنے آ گئی تو آپ اس کو نہیں لیں گے، اب اس کے مطابق موجود ہوں. اگر یہ حدیث میں اس حدیث کی سند میں کسی راوی پر ضعف کا حکم بھی لگ گیا ہو لیکن اس حدیث کے اور توابع موجود ہوں اور شواہد موجود ہوں اور سندوں سے بھی وہ حدیث بیان کی گئی ہے تو اب یہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے. دیکھیے پھر عرض کر رہا ہوں، یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں اور یہ تنہائی میں یاد نہیں ہوتی، اس کو ابھی سے یاد کریں. لغوی معنی بھی آپ نے سمجھ لیا، صرف اصطلاحی تعریف سمجھیں. کوئی حدیث آپ کے سامنے آئی، کسی نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، آپ نے کوئی حدیث کسی کتاب میں پڑھی، اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس حدیث کو جاننے کے لیے دوسری حدیث میں ہم غور کریں گے کہ کسی دوسرے نے اس روایت کو اس طرح سے یہ فضیلت اس کی بیان کی ہے یا نہیں کی. اگر دوسرے نے بیان کی ہے تو اس کی دیکھیں گے اب نوعیت کیا ہے، دونوں کی بات میں موافقت ہے یا مخالفت ہے. اگر دونوں کی بات ایک ہے، آپ نیچے جاؤ میں آ رہا ہوں، لے جاؤ. دیکھا جائے گا دوسرے نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، دونوں باتوں میں موافقت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اگر تو موافقت پائی جاتی ہے، جو فضیلت اس نے بیان کی وہی اس نے بھی بیان کی، جو بات اس نے کہی دوسرے نے بھی وہی بات بیان کی، تو پھر اب دیکھیں گے کہ وہ لفظی ہے یا معنوی موافقت ہے، لفظ ایک ہے یا ان کا مفہوم ایک ہے، یہ دیکھیں گے. اور اگر دونوں کی روایات ایک ہی صحابی سے ہیں یا الگ الگ سے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. صحابی ایک ہے، اس نے کس صحابی سے بیان کی، اس نے کس سے بیان کی، دونوں نے ایک سے کی یا دونوں نے الگ الگ سے کی. اور اگر مخالف ہے پھر دیکھیں گے دونوں میں نسبت کیا ہے جس کی وجہ سے کسی ایک کو دوسرے پر ہم ترجیح دیں. اگر تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس روایت کو کسی دوسرے نے بیان ہی نہیں کیا تو اب یہ حدیث غریب ہے.
یہ فرد اور غریب ہے، اور اگر کسی دوسرے نے موافقت کی ہے تو دوسری حدیث کو اس کا متابع کہیں گے اور اس کے لیے اس کو شاہد کہیں گے. جو دوسری حدیث جس نے بیان کی ہے اس کو متابع اور شاہد کہیں گے، یعنی اس کتابیں ہو گئی ہے وہ، مطلب اس کو اس نے قوت دے دی ہے، مضبوطی آ گئی، اب اس کی بات کو لے لیا جائے گا. اور اگر وہ روایت پہلی کے مخالف ہے پھر یہ شاذ اور منکر ہوگی، وہ تفصیل آپ نے پہلے سمجھ لی. دیکھیے یہ ہو گیا اعتبار. متابع سے مراد کیا ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی کی دوسرا راوی تائید کرتا ہے. یہ آپ نے پوچھا تابع، جی متابع کیا ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی کی دوسرا راوی تائید کرتا ہے، متابع ہو گئی. اور تائید کرنے والا قابل تسلیم بھی ہو، یہ نہیں کہ ویسے ہی کوئی آدمی تائید کر رہا ہے. ایک آدمی کو شعبے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ایک انجینئر صاحب اٹھ کر کہتے ہیں جی فلاں نے جو حدیث لکھی ہے وہ ٹھیک ہے. بھائی آپ انجینئر ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہر فن والا جانتے ہیں، سبزی اور ٹماٹر بیچنے والا آ کر فتویٰ دینا شروع کر دے، ہم اس کی بات مان لیں گے؟ جو پلمبر ہے وہ پلمبر رہے، اس کا کام حدیث کا فن یا حدیث کے شعبے میں دخل اندازی دینا نہیں. صحیح اور سکہ راویوں کی حدیثوں کو بھی کہتا ہے یہ من گاڑت اور یہ جیلی اور یہ فلاں فلاں. بھائی آپ کو اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو جس کا فن ہے، اب انجینئر صاحب اٹھ کے لوگوں کے آپریشن شروع کر دیں، میں ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں. بھائی آپ اپنا کام کریں، آپ کا یہ فن نہیں ہے، آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ شعبہ کس کا ہے، یہ فن کس کا ہے. اس لیے جو تائید کر رہے ہیں وہ تائید کرنے والا قابل تسلیم بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی سند ہے یا نہیں ہے، اس نے اساتذہ سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا گھر میں کتابیں رکھ کر اور چند لوگوں کو بٹھا کر اس نے بحث مباحثہ شروع کر دی ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. اور یہ تائید کرنے والا پہلے راوی کے شیخ سے ایسے الفاظ بیان کرے جو ملتے جلتے ہوں، الگ الفاظ بھی نہ ہوں، تو اس کو ہم متابع کہیں گے. شاہد کیا ہے؟ شاہد اس کی تعریف یہ ہے کہ دوسرا راوی تائید کرتا ہو مگر وہ دوسرے صحابی سے روایت کرتا ہو، صحابی الگ الگ ہوں. شاہد نا ایک صحابی سے ایک نے روایت کی ہے، دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ اسی حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے اس نے وہی الفاظ یا اس کا معنی کسی دوسرے صحابی سے بیان کیا تو شاہد ہو گیا اس کے ساتھ. شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے شاہد تعریف کیا ہے؟ دوسرا راوی تائید کرتا ہو مگر وہ دوسرے صحابی سے روایت کرتا ہو، جس سے پہلے راوی نے روایت کی ہے اس صحابی سے روایت نہ کرتا ہو، دوسرے سے کرتا ہو. البتہ اس میں یہ دیکھا جائے گا لفظ اور معنی دونوں میں، یا صرف معنی میں پہلے راوی کی روایت سے وہ ملتی جلتی ہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ شاہد ہے، یہ اس کی گواہی ہو گئی اس کے ساتھ. تو اب ہم اس کو لے لیں گے. اور متابعت کیا چیز ہے؟ لغوی معنی متابعت کا موافقت ہے، موافقت. اور اصطلاح میں یعنی فنی تعریف کسی راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ کسی حدیث کی روایت میں شامل ہو جانا، اس کو متابعت کہتے ہیں. کیا تعریف کی میں نے؟ لغوی معنی موافقت. فنی تعریف اس کی اصطلاحی تعریف کسی راوی کا دوسری راوی کے ساتھ کسی حدیث کے روایت کرنے میں شامل ہو جانا، یعنی اس کی مطابق اس نے بیان کی اس نے بھی کی ہے. اس کی اب دو قسمیں، یہ آگے بحث آ رہی ہے، پہلے اس کو سمجھے تاکہ پھر آگے آرام سے بات آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیے نیچے، الاعتبار لیس قسیما للتابع والشاہد، اعتبار تابع اور شاہد کی قسیم نہیں ہوگا. ربما یتوہم شخص ان الاعتبار قسیم للتابع والشاہد، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی آدمی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اعتبار اور تابع یہ شاہد کی قسیم ہے. لیکن الامر لیس کذالک، لیکن بات ایسے نہیں ہے. وانما الاعتبار هو هیئۃ التوصل الیہما، اعتبار اور تابع تک پہنچنے کے لیے ایک حالت اور ایک ذریعہ ہے، ایک کیفیت ہے. ای ہوا طریقۃ البحث والتفتیش عن التابع والشاہد. کیا مطلب؟ ای ہوا طریقۃ البحث،
والتفتیش عن التابع والشاہد، یہ ایک طریقہ ہے تابع اور شاہد سے متعلق بحث کرنے کا، بس باقی اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ اعتبار کیا ہے؟ تابع اور شاہد کے متعلق بحث، تحقیق، تفتیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اصطلاح آخر للتابع والشاہد، شاہد اور تابع کے لیے مختلف کچھ دوسری اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کچھ دوسری اصطلاحات جو اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ تابعون، یہ اصطلاح آخر للتابع والشاہد، شاہد اور تابع کے لیے کوئی دوسرے اصطلاحات۔ ما ذکر من تعریف التابع والشاہد هو الذي علیہ الاکثر، یہ جو تعریف کی گئی ہے تابع اور شاہد کی، اکثر حضرات نے یہی کی ہے، وہ المشہور، اور مشہور بھی یہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی۔ لیکن ہونا کا تعریف آخر لہما وہوا، لیکن کچھ دوسرے احباب نے کچھ دیگر تعریفات بھی کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ التابع، تابع کی تعریف یہ کی گئی ہے ان تحصل المشارکۃ لرواۃ الحدیث الفرد باللفظ، حدیث فرد یعنی غریب حدیث کے جو راوی ہیں ان کے ساتھ حاصل ہو جائے مشارکت، ان تحصل المشارکہ، مشارکت حاصل ہو جائے، لرواۃ الحدیث الفرد باللفظ، لفظی مشارکت حاصل ہو جائے جو حدیث غریب ہے۔ سواء، برابر بات ہے، اتحد الصحابی او اختلافا، صحابی ایک ہو یا الگ الگ ہو۔ اور شاہد کیا ہے؟ ان تحصل المشارکۃ لرواۃ الحدیث الفرد بالمعنی، ان تحصل المشارکۃ لرواۃ الحدیث الفرد بالمعنی، یعنی وہ حدیث جو غریب ہے اس کے راویوں کے ساتھ معنوی طور پر مشارکت کا حاصل ہو جانا۔ سواء، برابر بات ہے، اتحاد الصحابی او اختلافا، صحابی ایک ہو یا الگ الگ ہو۔ ھذا وقد یطلق اسم احدہما علی الاخر، بعض اوقات ایک کا دوسرے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ فیطلق اسم التابع علی الشاہد، تو تابع کے نام کے اطلاق شاہد پر بھی کیا جا سکتا ہے، کما یطلق اسم الشاہد علی التابع، جیسے کہ شاہد کے اطلاق تابع پر ہوتا ہے۔ والامر سہل، معاملہ آسان ہے، کوئی لمبی چوڑی بات اس میں نہیں ہے۔ کما قال الحافظ ابن الحجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لأن الہدف، کیونکہ مقصد، منہما، ان دونوں میں سے، واحد، ایک ہی ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہوا تقویت الحدیث بالعصور، وہ کیا ہے؟ اطلاع پانا ہے یا اطلاع دینا ہے، تقویت الحدیث المعصور علی روایت اخرى للحدیث، اطلاع حاصل کرنے کے بعد حدیث کو تقویت پہنچانا ایک روایت کو دوسری سے، یعنی ایک روایت آپ کے سامنے آئی ہے، اب دوسری روایت جب آپ کے سامنے آ گئی، ان پر آپ مطلع ہو گئے، تو ان روایات پر مطلع ہو کر آپ کی حدیث کو قوت مل گئی، طاقت مل گئی۔ مطابعت کی تعریف ویسے میں خلاصتاً آپ کو میں نے بتا بھی دی ہے کہ مطابعت کیا ہے۔ تعریف ہوا اس کی تعریف لغتاً، لغت میں، المطابعت لغتاً مصدر، لغت میں مطابعت مصدر تابعہ، یہ تابعہ کا مصدر ہے، معنی اس کا وافقہ ہے۔ فالمتابعت اذن الموافقت، اس موقع پر فالمتابعت اذن الموافقت، اس موقع پر مطابعت سے موافقت مراد ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ان یشارک الراوی
غیرہ فی روایت الحدیث، روایات احادیث میں ایک راوی کے ساتھ کوئی دوسرا راوی مشارکت کرے تو اس کو مطابعت کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی موافقت، اور اصطلاح میں کسی راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ کسی حدیث کو روایت کرنے میں، بیان کرنے میں شامل ہو جانا۔ انواعها، اس کی اقسام، والمتابعۃ نوعان، متابعت کی دو قسمیں ہیں۔ متابعۃ تامۃ، ایک تو متابعت تامہ ہے، وہی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان تحصل المشارکۃ للراوی من اول الاسناد، راوی کو وہ مشارکات سند کے ابتدا سے حاصل ہو جائے، راوی کو مشارکت سند کی ابتدا سے حاصل ہو جائے۔ اور دوسری ہے متابعۃ قاصرۃ، متابعت قاصرہ، وہ یہ ہے ان تحصل المشارکۃ للراوی فی اثناء الاسناد، درمیان سند سے مشارکت حاصل ہو جائے تو اس کو متابعت قاصرہ کہتے ہیں۔ تو دو اقسام بیان کی آپ کے سامنے متابعت کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ متابعت کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ نمبر ایک متابعت تامہ، نمبر دو متابعت قاصرہ۔ تامہ یہ ہے کہ آغاز سند سے آخر تک موافقت پائی جائے، یعنی دوسرے راوی کے شیخ سے لے کر آخر تک موافقت ہو۔ اور متابعت قاصرہ یہ ہے کہ درمیان سند سے آخر تک موافقت ہو، درمیان سند سے آخر تک موافقت پائی جائے، یہ قاصرہ ہے۔ مثالیں اس کی، سأذکر مثالا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں ذکر کروں گا ایک مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فیہ المتابعۃ التامۃ، جس میں متابعت تامہ، والمتابعت القاصرہ، اور متابعت قاصرہ، والشاہد، اور شاہد اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ما رواہ الشافعی، جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، فی الام، اپنی کتاب الام میں، عن مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروا الہلال، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو۔ ولا تفطروا حتی تروہ، جب تک چاند نہ دیکھو افطار نہ کرو، یعنی عید الفطر نہ کرو، عید نہ کرو۔ فإن غم علیکم، اگر بادل کا موسم ہو، بادل طاری ہو جائے، فأکملوا العدۃ 30، تو 30 دن پورے کرو، شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر آگے روزہ رکھو۔ اور ایسی اگر بادل کا موقع ہے، بادل ہے، تو 29 کے بجائے 30 روزے پورے کر کے پھر عید کرو، یہ مطلب ہے۔ قال، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ذکر کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، تو اب اس کی مطابعات کیا ہیں، سمجھیں بات کو۔ فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعی تفرد به عن مالک، ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک سے نقل کرنے میں منفرد ہیں۔ فعدوه فی غرائبہ، اس لیے اس کو انہوں نے غرائب میں، یعنی امام شافعی کے غرائب میں شامل کیا ہے۔ لأن اصحاب مالک رووہ عنہ بهذا الاسناد، امام مالک رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں اس سند کے ساتھ، وبلفظ، اور ان الفاظ کے ساتھ، فإن غم علیکم فاقدروا لہ، یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ لیکن بعد الاعتبار وجدنا للشافعی متابعۃ تامۃ، لیکن اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی اس بات پر مطابعت پائی گئی، امام شافعی رحمہ اللہ کی اس بات پر اعتبار، مطابعت دیکھی گئی، جب تحقیق کی گئی، غور و فکر کیا گیا، باریک نظری سے دیکھا گیا، تو مطابعت تامہ وہاں پر مل گئی۔ وہ متابعۃ قاصرۃ و شاہدا
متابعت کاسرہ بھی مل گئی اور شواہد بھی مل گئے، اس لیے ان کی روایت کو لے لیا۔ ایک شاہد بھی دیکھا گیا اور متابعت کاسرہ بھی مل گئی، متابعت تامہ بھی مل گئی۔ اما المتابعت التامہ، بہرحال جو متابعت تامہ ہے، فما رواہ البخاری، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا عبداللہ بن مسلمہ القعنی سے، عن مالک سے بالاسناد نفسہ، اپنی سند کے ساتھ، وفی، اور اس میں یہ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ۔ دیکھیں مطابعت ہو گئی امام شافعی کی بات کے ساتھ، مطابعت پائی گئی۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ کے الفاظ آ گئے، مطابعت ہو گئی۔ وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْقَاصِرَةُ، مطابعت قاصرہ یہاں پر کیا پائی گئی؟ فَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ من طریق عاصم ابن محمد عن ابیہ محمد ابن زید عن جدہ عبداللہ ابن عمر بلفظ فکملوا ثلاثین، کملوا ثلاثین، 30 دن پورے کرو، اس سے بھی مطابعت قاصرہ ہو گئی۔ مطابعت درمیانے سند سے نا، بات جیسے آپ نے پڑھ لی، درمیانے سند سے آخر تک موافقت پائی جائے۔ اب مطابعت قاصرہ بھی پائی گئی، تامہ بھی پائی گئی، شواہد بھی پایا گیا، وہ کیا ہے؟ اما شاہد فما رواہ النسائی فی روایت محمد بن حنین، جس کو امام نسائی نے محمد بن حنین سے روایت کیا، انہوں نے ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، شاہد بھی پایا گیا کہ 30 دن پورے کرو اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے، بادل کا موسم ہو۔ تو یہاں پر تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، لہذا آپ اس روایت کو لیا جائے گا۔ الباب الثانی، پہلے خلاصہ سمجھیے آج کے سبق میں، المطلب الرابع میں، یعنی مشترک مابین المقبول والمردود کی اقسام نے، آپ نے جو پیچھے باتیں پڑھی تھیں، مسند، متصل، زیادتی ثقات، اعتبار، متابع، شواہد، یہ ساری بحثیں سمجھ لیں۔ اعتبار اور متابع اور شاہد کیا کیا ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں، متابعت کی اقسام کیا ہیں، الحمدللہ وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ چلیے آگے، الباب الثانی، دوسرا باب، صفت من تقبل روایتہ وما یتعلق بذلک من الجرح والتعدیل۔ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ آسان الفاظ، راوی میں مقبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ صفت من تقبل روایتہ، اس آدمی کی صفت کے بیان میں جس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، وما یتعلق بذلک من الجرح والتعدیل، اور اس کے متعلق جو جرح تعدیل ہوگی اس کے بیان میں، کس آدمی کی روایت کو لیں گے، کس کی روایت کو نہیں لیں گے، راوی میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کون سی شرائط پائی جانی چاہیے، کون سی نہیں پائی جانی چاہیے، اس پر بحث کریں گے۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 بحثیں ہوں گی، 3 فصلیں ہوں گی، بہت ہی اہم ترین فصل ہے، بہت اہم ترین سبق ہے۔ الفصل الاول فی الراوی و شروط قبولہ، پہلی فصل راوی اور اس کے لیے قبولیت کی شرائط کیا ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ دوسری فصل میں فکرۃ عامۃ عن کتب الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل پر عام حضرات محققین کی رائے کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور تیسری فصل مراتب الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل کے مراتب کیا ہیں اس کو بیان کیا جائے گا، جرح اور تعدیل کے مراتب کیا ہیں۔ الفصل الاول فی الراوی و شروط قبولہ، راوی کے حالات اور اس کی قبولیت کے لیے شرائط، راوی کے حالات اور اس کی قبولیت کے لیے شرائط، کون سے راوی کی بات کو لیں گے، کون سے راوی کی بات کو نہیں لیں گے۔ سب سے پہلے مقدمہ اور تمہید اس کی بیان کی جا رہی ہے، بما ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلنا عن طریق الروات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہم تک پہنچی ہیں روات کے طریقے سے، روات کے ذریعے سے۔ فہم الرکیزۃ الاولی فی معرفت صحت الحدیث او عدم صحتہ، اب یہی مقصد ہے، یہی پہلا ہدف راوی ہی ہوتا ہے حدیث کو پہچاننے کے لیے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، پہلا نشانہ، پہلا ہدف، پہلا مقصد پہچاننے کے لیے راوی ہی ہوگا۔ لذالک اہتم علماء الحدیث بالروات،
تو اسی لیے علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے روات کا. وشرطوا لقبول روایتہم، اور ان کی روایات کو قبول کرنے کے لیے شرائط ذکر کی ہیں. شروطاً دقیقتاً محکمتاً، محکم اور دقیق شرائط. تدل علی بعد نظرہم، جو ان کی بہت زیادہ دقیق نظری پر دلالت کرتی ہے. وسداد تفکیرہم، اور ان کی درست فکر پر دلالت کرتی ہے. وجودت طریقتہم، اور ان کے اس اسلوب کی اکسن اور عمدگی پر دلالت کرتی ہیں. دیکھیں وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الَّتِي اشْتَرَطُوهَا فِي الرَّاوِي، یہ جو شرطیں انہوں نے راوی کے اندر متعین کی ہیں. وَشُرُوطُ الْأُخْرَى الَّتِي اشْتَرَطُوهَا لِقُبُولِ الْحَدِيثِ، اور دوسری حدیث جو انہوں نے جو شرائط لگائی ہیں حدیث کو قبول کرنے کے لیے. والاخبار، اور اخبار کو قبول کرنے کے لیے. لم تتوسل الیہا ای ملت من الملل، اس سے قبل جو حضرات تھے ان کی ملتوں میں، ان کے طریقہ کار میں پہلے زمانے میں اس طرح دقیق نظری سے کام نہیں کیا گیا. حتیٰ فی ھذا العصر الذی یصف اصحابہ بالمنہجیۃ والدقۃ، یہاں تک کہ علماء اصول حدیث جن حضرات نے اس فن میں تحقیق کی، باریک بینی کی، تو ان کا جب زمانہ آیا تو وہ اس میں بہت زیادہ باریک بینی میں، بہت زیادہ گہرائی میں گئے. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي نَقْلِهِ الْأَخْبَارِ الشُّرُوطَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا عُلَمَاءُ الْمُصْطَلَحِ فِي الرَّاوِي. تو ان حضرات نے، یہ جو بعد والے حضرات آئے تھے، چونکہ بعد والے زمانے کو ہی باریک بینی کا زمانہ ہی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ان اخبارات کے نقل کرنے والوں میں ایسی شرائط متعین کی. التی اشترطها علماء المصطلح فی الراوی، کہ جن کو علماء اصول حدیث نے متعین کیا راویوں کے حوالے سے، راویوں کے بارے میں ایسی اصطلاحات متعین کی ایسی گہری اور دقیق نظری سے کہ پہلے حضرات نے اس پر اتنی بحث تبحث نہیں کی تھی. بل ولا اقل منها، بلکہ اس کے ادنا درجے تک بھی وہ نہیں پہنچ سکے تھے. فکثیر من الاخبار التي تتناقلها وکالات الانباء الرسمیۃ، بلکہ ان کی رسائی، ان کی پہنچ بہت ساری ایسی ذرائع اور اداروں تک پہنچی جو یہ کام کرتے ہیں اور اس کو نقل کرتے ہیں. لا یوثق بها ولا یرکن الی صدقها، لیکن ان کی توثیق یعنی ان کی مضبوطی، ان کی توثیق بھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کی اس تصدیق پر اطمینان کیا جاتا ہے. وذالک بسبب رواتها المجہولین، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے جو راوی ہوتے ہیں وہ مجہول ہوتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. وما آفت الاخبار الا رواتها، اور اسی کی وجہ سے اخبارات میں جو فساد آیا، خبروں میں جو فساد آیا، وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مجہول راویوں کی تحقیق نہیں کی تو بات آگے پہنچا دی. وکثیرا ما یظہر عدم صحت تلک الاخبار بعد قلیل، کیا مطلب؟ وکثیرا ما یظہر عدم صحت تلک الاخبار بعد قلیل، چونکہ اکثر زمانے میں ان کے بعد کی جو خبریں ہیں وہ عدم صحت اور ضعف کا اظہار ان کے بعد اسی وجہ سے ہوتا رہا کہ بعد والوں نے تحقیق کی. جب بعد والوں نے تحقیق کی تو یہ بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، عدم صحت کا اظہار ہو گیا. شروط و قبول الراوی، راوی کے قابل قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کیا ہم اس راوی کی اس بحث کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے لیے شرائط کیا ہوں گی؟ اجمع الجماہیر من ائمۃ الحدیث، جمہور محدثین والفقہ اور جمہور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے انہ یشترط فی الراوی شرطان، کہ راوی کے اندر دو شرطیں ہیں اساسیان جو بنیادی طور پر ہوں گی.
ہما، وہ دونوں کیا شرطیں ہیں؟ العدالت، عدالت، نمبر ایک العدالت، عدالت، وَيَعْنُونَ بِهَا أَن يَكُونَ الرَّاوِي، تو فقہا اور محدثین کے نزدیک عدالت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ان یکون الراوی، کہ راوی مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، سلیم من اسباب الفسق، فسق فجور سے وہ محفوظ ہو، سلیم من خوارم المروءتی، اور برے اخلاق سے بھی وہ محفوظ ہو، یہ ہے اس کی عدالت۔ اور دوسری بات جو راوی کے اندر پائی جائے، دوسری شرط الضبط، وَيَعْنُونَ بِهِ أَن يَكُونَ الرَّاوِي، اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ راوی غیر مخالف للثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو، ولا سیء الحفظ، اور سوء حافظہ والا بھی نہ ہو، حافظہ کمزور بھی نہ ہو، ولا فاحش الغلط، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا بھی نہ ہو، ولا مغفلا، غفلت کا شکار بھی نہ ہو، ولا کثیر الاوہام، بہت زیادہ وہم کرنے والا بھی نہ ہو، بہت زیادہ وہم کرنے والا بھی نہ ہو، یہ بھی اس کے لیے شرائط ہیں، تب اس کی روایات کو جا کر لیا جاتا ہے۔ بِمَ تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ، عدالت ثابت کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس وہ کیا ترازو ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ یہ راوی عادل ہے؟ عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ تثبت العدالت بأحد امرین، دو باتوں کے ذریعے سے عدالت ثابت ہوتی ہے، دو باتوں کے ذریعے سے عدالت ثابت ہوتی ہے، دیکھیے، اما بتنصیص معدلین علیہا، وہ حضرات، وہ محدثین جو جرح اور تعدیل کو سمجھنے والے ہیں، ایسے راویوں پر بحث کرنے والے ہیں، وہ حضرات علماء تعدیل نے اس کی عدالت پر ای ان ینص علماء التعدیل، اس پر کوئی نص بیان کی ہو، کوئی نص بیان کی ہو، ضروری بات ہے ای ان ینص علماء التعدیل او واحد منہم علیہا، تمام علماء صراحت کے ساتھ اس پر کوئی نص ذکر کر رہے ہوں، یا سب نے نہ کی ہو، ان میں سے کوئی ایک اس کی صراحت کر لیتا ہے تو بھی یہ کافی ہوگا۔ وَإِمَّا بِالْإِسْتِفَاضَةِ وَالشُّهْرَةِ، یا تو دوسری ترتیب یہ ہوگی اس کی عدالت پہچاننے کے لیے کہ اس کی شہرت ظاہر ہو، سب پر وہ مشہور اور معروف ہو، سارے لوگ اس کو جانتے ہوں۔ فَمَنِ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اہل علم کے درمیان اس کی عدالت مشہور اور معروف ہو، وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ كَفَى وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُعَدِّلٍ يَنُصُّ عَلَيْهَا، اور اس سارے ہی اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی عدالت کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی معدل کی بحث کی ضرورت ہی اس پر نہیں رہتی، سارے علماء اس کے اچھے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں، جیسے وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، جیسے کہ ائمہ اربع، سارے ان کی تعریف کرتے ہیں، سب کو ان کی عدالت کا پتہ ہے، تو ائمہ اربع کا نام آ جائے پتہ چل جائے گا وہ عادل ہیں، کامل الضبط ہیں، آسان سی پہچان ہے۔ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، دونوں سفیان، سفیان بن عیینہ اور حضرت سفیان ثوری، یہ دونوں حضرات اور امام اوزاعی وغیرہ، یہ سب کے سامنے ہے ان کی روایات کی حیثیت اور ان کی شہرت، وہ مشہور اور معروف ہیں۔ جب نام آ جائے گا سفیان ثوری کا، جب نام آ جائے گا سفیان بن عیینہ کا، جب نام آ جائے گا امام اوزاعی کا، جب نام آ جائے گا امام مالک، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عادل ہے، عدالت پتہ چل جائے گی، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عدالت پہچاننے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تو آپ نے یہ سمجھا کہ عدالت کو پہچاننے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کیا کہ علماء تعدیل نے
کوئی نص بیان کی ہو اور اس کی صراحت کی ہو تمام علماء نے یا ان میں سے کچھ نے، اور دوسری کہ وہ راوی مشہور ہو، سارے اس کی تعریف کرتے ہوں، چھپا ہوا پوشیدہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ مذہب ابن عبد البر فی ثبوت العدالہ، عدالت کے ثبوت میں شیخ ابن عبد البر کا مذہب کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے کہ عدالت کیسے ثابت ہوگی۔ رائے ابن عبد البر کی رائے یہ ہے ان کل حامل علم معروف العنایتی، جتنے بھی حاملین علم ہیں اور وہ اس کا اہتمام بھی کرنے والے ہیں، محمول امرہ علی العدالتی، ان کا یہ معاملہ ان کی عدالت پر محمول ہے، حتی یتبین جرحہ واحتج بحدیث، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی جرح ظاہر نہ ہو اور ابن عبد البر نے اس کے لیے دلیل کے طور پر حدیث بھی پیش کی ہے۔ یحمل هذا العلم من کل خلف عدولت، کہ اس علم کے ہر دور میں عادل افراد موجود ہوتے رہے جو اس کو حاصل کرتے رہے ہیں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، دور کرتے رہے اس سے تحریف الغالین، غالی لوگوں کی، غلو کرنے والوں کی، حد سے تجاوز کرنے والوں کی تحریف کو، وہ انتحال المبتلین، اور باطل لوگوں کے افتراء کو دور کرتے رہے، وہ تعویل الجاہلین، اور جہلا کی تعویل کو دور کرتے رہے، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے۔ وقولہ هذا غیر مرضی عند العلماء، اس قول کو دوسرے علماء نے پسند نہیں کیا، لأن الحدیث لم یصح، کیونکہ اس پر جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، والا فرض صحتہ بالفرض والمحال، اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے فإن معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، تو اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہوگا جو ان حضرات نے لیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ بالفرض اگر ہم اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ترغیب دی گئی ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے، ترغیب کے طور پر یہ بات فرمائی گئی ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والے جتنے بھی افراد، اس کے بعد ہر زمانے میں جتنے بھی افراد آئے وہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ترغیب دی گئی ہے کہ پہلے والے زمانے میں لوگوں نے اس علم کو حاصل کیا تو بعد والوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، بس یہ مطلب ہے، اور کوئی اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بدلیل انہ یوجد من یحمل هذا العلم وهو غیر عدل، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے انہ یوجد من یحمل هذا العلم وهو غیر عدل، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس علم کو انہوں نے حاصل نہیں کیا، اس فن میں وہ غیر عادل شمار ہوں گے، اس فن میں وہ غیر عادل شمار ہوں گے، ان کو عادل نہیں تصور کیا جاتا۔ اس میں ایک اور بحث یہ ہے کیف یعرف ضبط الراوی، پہلے عدالت کیسے ثابت ہو، اب بتایا جا رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر وفاق یہ بات آپ سے پوچھتا ہے کہ ابن عبد البر نے اس معاملے میں عدالت کے ثبوت میں کیا دلیل پیش کی ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی تعریف کیا ہے، تو آپ ان کی یہ تعریف لکھ کر آپ نے یہ بات لکھنی ہے کہ علماء محققین نے شیخ ابن عبد البر کی اس تعریف کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اس پر شیخ ابن عبد البر نے جو روایت پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر اس روایت کو ہم درست تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو اس سے یہ والی بات ثابت نہیں ہوتی جس کو شیخ ابن عبد البر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس سے فرق صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس علم کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس علم کو آپ لوگوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، بس یہ مطلب، اور کوئی مطلب اس کا نہیں۔ راوی کا ضبط کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ راوی بات کو محفوظ کرنے والا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یعرف ضبط الراوی، راوی کے ضبط کو پہچانا جائے گا بموافقتہ الثقات المتقنین، متقنین ثقہ راویوں کی موافقت کے ساتھ، پھر روایات میں
فَإِنْ وَافَقَهُمْ فِي رِوَایَتِهِمْ غَالِبًا، اگر اکثر روایات میں ان کی موافقت کرتا ہے، فَهُوَ ضَابِطٌ، یہ ضابط ہے، وَلَا تَضُرُّ مُخَالِفَتُهُ النَّادِرَةُ لَهُمْ، کبھی کبھار اگر ان کی مخالفت کرے تو یہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگی۔ ہاں فَإِنْ كَثُرَتْ مُخَالَفَتُهُ لَهُمْ، اگر کثرت کے ساتھ یہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، اختل ضبطہ، اب اس کا ضبط خلل شدہ شمار ہوگا، اب اس کا ضبط صحیح شمار نہیں ہوگا، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ، اور اب اس کی بات قابل حجت نہیں رہے گی، چونکہ سکہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ هل يقبل الجرح والتعدیل من غیر بیان، کیا قبول کر لی جائے گی، کیا قبول کر لی جائے گی جرح اور تعدیل اس کا سبب جب بیان نہ کیا جائے تو اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حال یقبل الجرح والتعدیل، کیا قبول کر لی جائے گی جرح اور تعدیل من غیر بیان، یعنی سبب بیان، اس کا سبب بیان نہ کیا ہو کہ یہاں پر جرح کیوں کی گئی ہے، اس حدیث میں راوی کو عادل کیوں ثابت کیا، اس میں مجروح کیوں ثابت کیا، اگر اس کی وجہ بیان نہیں کی، اس پر کوئی دلیل نہیں پیش کی، مطلقاً راوی پر جرح کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں 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 ہے، تو کیا اس کو ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ بتا یہ رہے ہیں جرح اور تعدیل کا سبب بیان نہیں کیا کہ اس راوی پر جرح کیوں کی گئی ہے، وجہ کیا ہے، تو کیا ہم اس راوی کی حدیث کو لے لیں گے یا نہیں لے لیں گے، یا اس پر جو جرح کی گئی ہے اس جرح کو اور اس تعدیل کو ہم بیان کریں گے، اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بتا رہے ہیں۔ اما تعدیل، بہرحال جو تعدیل ہے فیقبل من غیر ذکر سببہ، سبب ذکر کرنے کے بغیر بھی اس کو قبول کیا جائے گا، علی صحیح المشہور، صحیح اور مشہور بات یہی ہے، لأن اسبابہ کثیر، کیونکہ اس کے اسباب تو بہت سارے ہیں، یصعب حصرها، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اذ یحتاج المعدل ان یقول مثلا، کیونکہ عدالت کرنے والا اس چیز کو بیان کرنے کا محتاج ہوگا، مثلا وہ یوں کہتا ہے لم یفعل کذا، اس نے یہ کام نہیں کیا، لم یرتکب کذا، اس کام کا مرتکب نہیں ہوا، یعنی یہ گناہ اس نے نہیں کیا، او یقول ہوا یفعل کذا، یا کہتا ہے کہ وہ یہ والا کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، سچ بولتا تھا اور تہجد گزار تھا، وَيَفْعَلُ كَذَا، اور یہ بھی کرتا تھا، صدقے خیرات بھی کرتا تھا، یعنی یہ ساری باتیں وہ اس میں بیان کر رہا ہے۔ اور بہرحال جرح میں اما الجرح فلا يقبل الا مفسرا، جرح قبول نہیں کریں گے صرف اسی حالت میں کہ جب وہ مفسر ہو، اس کی تفسیر کی گئی ہو، اس کی وجوہات بیان کی گئی ہوں، اسباب بیان کیے گئے ہوں کہ اس راوی پر جرح کیوں کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، لأنه لا يصعب ذکرہ، کیونکہ اس کا سبب بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عادل راوی جس کی عدالت بیان کی جا رہی ہے، عدالت کے اسباب بہت زیادہ ہیں، اگر کسی راوی نے اس کی عدالت کو بیان نہیں کیا تب بھی اس کو قبول کریں گے، کیونکہ اس کی جو اچھی اعلیٰ صفات ہیں ان کے احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن جس راوی پر جرح کی جاتی ہے، جرح کو تبھی قبول کریں گے جب اس کو مفسر بیان کیا جائے، مطلقاً بیان کرنے سے جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس پر جو جرح ہے اس کو بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لأن الناس یختلفون فی اسباب الجرح، کیونکہ اسباب جرح میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، فقد یجرح احدهم بما لیس بجارح، کیونکہ جو آدمی ایک قسم کی جرح بیان کرتا ہے دوسرا وہ والی نہیں کرتا، الگ الگ ہوتی ہے، تو اس لیے جرح مفسر ہوگی تو قابل قبول ہوگی۔ قال ابن الصلاح اس معاملے میں فرماتے ہیں وَهَذَا ظَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، فرماتے ہیں کہ یہی بات فقہ میں اور اصول فقہ میں بھی طے شدہ بات ہے۔ وذکر خطیب البغدادی، اور خطیب بغدادی فرماتے ہیں الحافظ انہ مذہب الائمۃ من حفاظ الحدیث ونقادہ، ائمہ احادیث، ائمہ اربع، حفاظ حدیث اور نقاد کا مذہب یہی ہے، ان کا مذہب یہی ہے، مثل البخاری، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہما، ولذالک احتج البخاری، اور امام بخاری نے بھی ایسی روایت سے حجت پکڑی ہے۔
بجماعت سبق من غیرہ الجرح لہم کاکرمۃ وعمر ابن مرزوق، جیسے کہ ان کے علاوہ دوسرے راویوں نے کسی پر جرح کی بھی ہے لیکن امام بخاری نے اس کی روایت سے دلیل پکڑی ہے۔ واحتج مسلم، جس طرح امام بخاری نے اکرمہ اور عمر بن مرزوق رحمہ اللہ کی روایت سے دلیل پکڑی ہے، حالانکہ دوسرے راویوں نے ان پر جرح کی ہے۔ واحتج مسلم بسفید ابن سعید وجماعت اشتہرت الطعن فیہم، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ایسی روایت سے دلیل پکڑی ہے جیسے سوید بن سعید اور ایک پوری جماعت نے اشتہر الطعن فیہم، ان پر طعن کیا ہے۔ وہاں کذا فعل ابو داؤد، ایسی امام ابو داؤد نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی ایسی روایت سے دلیل پکڑی ہے۔ وذالک دال، یہ اس بات کی دلیل ہے، علی انہم ذهبوا الی ان الجرح لا یثبت الا اذا فسر سببہ، کہ اس جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی تفسیر بیان نہ کی جائے۔ مفسر ہو تو اس کو قبول کریں گے، اسباب واضح کیے ہوں تو اس جرح کو قبول کریں گے، عام حالات میں اس کی جرح کو قبول نہیں کریں گے۔ حل یثبت الجرح والتعدیل بواحد، کیا ایک آدمی کی جرح اور تعدیل کو لیں گے یا نہیں لیں گے، معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک ہی آدمی جرح کر رہا ہے، ایک ہی آدمی تعدیل کر رہا ہے، تو کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ الصحیح ہو، صحیح بات یہ ہے، انہ یثبت الجرح والتعدیل بواحد، ایک آدمی کی جرح تعدیل بھی ثابت ہے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، لا بد من اثنین، دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو قول ہیں اس میں، ایک بات یہ کہ ایک کی بھی جرح تعدیل لے دی جائے گی، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ دو آدمیوں کی لیں گے، کم از کم دو ہونی چاہیے۔ اجتماع الجرح والتعدیل فی راو واحد، ایک ہی شخص میں جرح بھی جمع ہو تعدیل بھی جمع ہو، یعنی ایک ہی شخص کی کچھ لوگ عدالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ بڑا نیک صالح عادل کامل الضبط، بڑے اچھے حافظے والا بڑا نیک آدمی تھا، اور کچھ لوگ اس پر جرح کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی غذا اچھی نہیں تھی، فلاں 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 فلاں، بات کو بھول جاتا تھا، یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے بارے میں کچھ کا نظریہ یہ ہے، کچھ کا یہ، اب اس کا حدیث کے بارے میں کیا کریں گے؟ عموماً سب سے زیادہ بحث یہ والی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بحث یہ والی ہوتی ہے کہ ایک ہی راوی پر کئی طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ والی بات کہہ رہے ہیں، جس طرح ہمارا غیر مقلدین کے ساتھ جو بحث مباحث ہوتا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے زیادہ تر۔ بہرحال دیکھیے، اذا اجتمع فی راو الجرح والتعدیل، جب ایک شخص میں جرح اور تعدیل جمع ہو جائے تو کیا کریں گے؟ فالمعتمد، درست بات یہ ہے، جس بات پر اعتماد کیا ہے، انہ یقدم الجرح اذا کان مفسرا، جرح جب مفسر ہو اس کو مقدم رکھیں گے، جرح جب مفسر ہو تو اس کو مقدم رکھیں گے، جب مفسر ہو تو بشرطے کہ، ورنہ عام حالت میں نہیں۔ وقیلا، اور بعد نے یہ بھی کہا ہے، ان زاد عدد المعدلین، اگر معدلین کی تعداد زیادہ ہو، علی الجارحین، جارحین کی بنسبت، قدمت تعدیل، تو تعدیل کو مقدم رکھیں گے۔ وضعیف غیر معتمد، یہ قول ضعیف اور غیر معتمد ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا گیا۔ دوسرا دیکھیں، دو قول اس میں کہ جس راوی پر جرح بھی کی گئی ہو، اس کی تعدیل بھی بیان کی گئی ہو، اس کی بات کو لیں گے یا نہیں لیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی جرح کو مقدم رکھیں گے جبکہ جرح مفسر ہو، ایک۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تعداد دیکھی جائے گی، تعداد دیکھی جائے گی کہ اس کی عدالت ثابت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں یا اس پر جرح کرنے والے زیادہ ہیں، تو جو زیادہ ہوں گے ان کا اعتبار ہوگا۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ قول ضعیف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر جمہوریت نہیں چلتی، جی یہ ووٹ نہیں ہوں گے یہاں پہ۔ حکم روایت العادل عن شخص، ایک شخص سے عادل آدمی روایت بیان کرتے ہیں، اس روایت کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی شخص سے کوئی عادل آدمی روایت بیان کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے خیال میں آگے جانے سے پہلے جتنی بحث پڑھ چکی اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں۔ دیکھیں، جتنی بحث یہاں پر آپ نے پڑھی ہیں، خلاصہ کیونکہ 12:15 ہو گئے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، آپ نے اس بحث میں یہ پڑھا شرائط مقبولیت کیا ہے راوی کے لیے، 4 شرائطیں جو متفق بات ہیں: اسلام، عدالت، ضبط، عقل۔ یہ بات چیزوں پر انہوں نے تفصیلاً بحث کی ہے، بات پہ خلاصتاً بحث کی ہے۔ اگر دیکھیں یہ تمام شرائط
یا ان میں سے بعض شرائط راوی میں نہیں ہیں تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ متقدمین اور متاخرین کے نزدیک اس بات میں اختلاف رہا، لیکن متاخرین حضرات نے اور متاخرین کی جماعت نے اس سلسلے میں اہم کردار یہ ادا کیا کہ ان کی جو وضع کردہ اصطلاحات ہیں یہ باریک بینی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی، بنظر غائر اس بات کا جائزہ لیا اور جس بات کو بہتر سمجھا اس کو اپنا لیا۔ تو جب کوئی راوی معروف ہے، روات حدیث سے زیادہ تر وہ معروف ہے، اور دوسری صورت یہ ہے غیر معروف روایات کوئی اگر بیان کرتا ہے تو اس کی روایات کو قبول نہیں کریں گے، یا جب اکثر وہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، یا وہ محتم ہے اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، یا ایسی روایت بیان کرتا ہے جو بالاتفاق غلط ہیں تو اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ البتہ دوسری تمام روایات کو قبول کیا جائے گا جو اس طرح کی نہیں۔ تو یہاں پر جو شرائط لگائی ہیں، عقل ہو، ضبط ہو، عدالت ہو۔ اچھا، یہاں پر آپ کی ذہن میں اشکال آئے گی کہ یہ انہوں نے جو عقل کی شرط لگائی ہے، عقل کی شرط آپ نے پڑھا ہوگا عبداللہ بن عباس، محمود بن ربی، یہ حضرات حضرت انس بچپن میں حدیثیں بیان کرتے رہے۔ تو عقل کی شرط جو لگائی گئی ہے، بچپن میں عقل ہوتی ہے، ذہن میں ایک اشکال آتا ہے۔ تو یاد رکھیں عقل کی جو شرط ہے یہ تمیز اور شعور کے ہم معنی ہے، یعنی اس میں تمیز اور شعور ہو۔ اس سے یہ سمجھا جائے کہ دوسروں تک حدیث پہنچاتے وقت راوی کا بالغ ہونا لازمی ہے، لیکن جو بچہ شعور اور تمیز رکھتا ہے وہ حدیث اخذ تو کر سکتا ہے، سیکھ تو سکتا ہے، لے تو سکتا ہے، لیکن اس کو آگے بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حضرت انس ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ حضرات ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے بچپن میں احادیث سنی ہیں، یاد کی ہیں، لیکن بیان بڑے ہو کر کی ہیں۔ جی ہاں، اشکال نہ رہے، بیان بڑے ہو کر کی ہیں، انہوں نے بچپن میں بیان نہیں کی۔ سمجھیے گا بات کو۔ یہ محمود بن ربی بڑا مشہور واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو ایک ڈھول مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پیا، اور کچھ پانی پینے کے بعد تھوڑا سا پانی لیا اور اس بچے کے چہرے پر ڈالا، مزاح کے طور پر، تبرک کے طور پر۔ ان کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ 5 سال کی عمر میں یہ بات انہوں نے دیکھی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو بیان اس کو بعد میں کیا، بالغ ہونے کے بعد۔ اچھا، اس میں بھی آگے پھر ایک اختلاف آتا ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے حدیث بیان کرنے کے لیے کہ پھر حدیث کو بیان کرے؟ بعض فرماتے ہیں کم از کم 15 سال، بعض کہتے ہیں 13 سال، جمہور کہتے ہیں اس سے کم عمر میں بھی حدیث بیان کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی کو خطیب بغدادی نے بھی ترجیح دی ہے کہ اس سے کم عمر میں بھی حدیث بیان کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ علاقوں کا اعتبار ہوگا، شہروں کا اعتبار ہوگا، کیونکہ مختلف شہروں کے اعتبار سے بھی عمر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلا بصرہ میں یہ بات مشہور تھی، شاید آپ نے کہیں احادیث کے مقدمہ میں پڑھی ہوگی، بصرہ میں 10 سال سے کم عمر کے بچے کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کوفہ والے 20 سال سے کم والے کو حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس سے پہلے معمول ان کا یہ ہوتا تھا بچے کو حفظ قرآن اور دیگر عبادات سیکھنے میں مشغول رکھتے تھے۔ اور اہل شام کے بارے میں مشہور ہے 30 سال سے کم عمر والے کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، کہ 30 سال عمر ہوگی پھر حدیث لکھنے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر روایت کے حوالے سے جو انہوں نے بحث کی ہے، ضبط کیا ہے اس کا خلاصہ سمجھیں پھر بس کرتے ہیں۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو سنا، بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھا اور ایسے طریقے سے اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھا جس میں شک اور شبہ کی بالکل کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اس انداز سے انہوں نے ذہن میں اس حدیث کو رکھا، شبہ نہ ہو۔ جیسے بعض اوقات جیسے ہم یہ کہتے ہیں شاید ہم نے ایسے سنا ہے، شاید ہم نے یوں پڑھا ہے، تو یہ تو شبہ آ گیا، یہ شبہ آ گیا، اس کو ضبط نہیں کہیں گے، اس کو ضبط نہیں کہیں گے۔
اور بوقت سماع سے لے کر روایت بیان کرنے تک اس میں کوئی فرق نہ آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ ضبط میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، قوت حافظہ، غور اور فکر۔ قوت حافظہ، غور اور فکر۔ غور و فکر اس کا کیا ہے؟ راوی کا ضبط معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صاحب کتاب نے آپ کو بتا دیا کہ جب اس کی روایت کا مقابلہ اصحاب ضبط اور اصحاب حفظ اور ثقہ راویوں کی روایت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی روایت ان کے مطابق ہو، اور اگر اس کی روایت کردہ حدیث صرف معنی ہی میں باقی راویوں کے مطابق ہو، اگرچہ الفاظ الگ الگ ہوں، تو یہ بھی ضبط، اس راوی کو بھی ضابط ہی کہیں گے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ یعنی یہ توافق مختلف مواقع میں ہوتے ہیں، اور اس حدیث سے احتجاج کرنا بھی درست ہوگا۔ جو باتیں راوی کے ضبط کو متاثر کرتی ہیں، جس سے اس کا ضبط باقی نہیں رہتا، مثلا بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جیسے صاحب کتاب نے آپ کو بتا دیا، یادداشت کی خرابی ہے، غفلت کا شکار ہے، وہم کا شکار ہے، اور معتبر اور معتمد راویوں کی روایات کی مخالفت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، سستی میں مشہور اور معروف ہے۔ یہ سستی چاہے سونے سے ہے، جیسے بھی ہے، نیند آتی ہے اس کو جیسے بھی ہے، یہ سبق میں آگے ساری بات آ رہی ہے۔ اور ایسی قبول تلقین کے حوالے سے، قبول تلقین کے حوالے سے مثلا روایات بیان کرنے میں بھول جاتا اور لقمے لیتا رہتا ہے، بھول گیا، کسی نے لقمہ دیا پھر بیان کیا، بھول گیا پھر کسی نے لقمہ دیا پھر اس کو آگے بیان کیا۔ یہ بات آگے اگلی بحث میں آپ کے سامنے آ جائے گی کہیں پر۔ قبول تلقین یہ ایک الگ ایک اصطلاح ہے، تو یعنی ہر بات پہ وہ لقمے لے رہے، تو اس صورت میں اس کی روایات غیر مقبول قرار دی جاتی ہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں آپ دیکھیں غفلت ہے اور آفسی کی خرابی ہے، وہم بہت زیادہ کر رہا ہے، بھولتا بہت زیادہ ہے، دوسرے مضبوط اور ثقہ راویوں پر لان تان کرتے، اس کی روایت غیر مقبول ہوگی۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آتی ہیں، پھر انشاءاللہ وہاں پر بات کریں گے۔ ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلیں بس کر لیں۔